السلام علیکم ویورز، میں نازشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظالموں کو قرآن میں سخت عذاب کی وعید سنائی کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے جب ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہ سنتے نہ قبول کرتے، بلکہ ان کے لیے مشکلات اکٹھی کر کے وہ اپنے لیے عذاب خرید رہے تھے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت کا معیار مال و دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت نہیں بلکہ پاکیزگی ہے۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور کچھ دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے لگے۔ آپ ان کو سمجھانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی وقت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسجد نبوی کے مؤذن ہوئے، کوئی سوال پوچھنے آ گئے۔ یہ چونکہ نابینا تھے، اس لیے سرداران مکہ کو نہ دیکھ پائے اور اپنا سوال پوچھ لیا۔ ادھر جو بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے تھے کچھ پوچھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھ کر کہ ابن مکتوم تو مسلمان ہی ہیں، پھر کسی وقت کچھ ان کو سمجھا دوں گا جو یہ پوچھ رہے ہیں، لیکن جو یہ لوگ ہیں اگر یہ اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے تو ہزاروں آدمی اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف التفات نہیں کیا۔ ان صحابی نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور سے محو گفتگو ہیں، اور کیونکہ انہیں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اپنا سوال دہرائے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ان کے بے محل سوال اور بار بار خلل سے تھوڑی سی ناراضگی کے آثار نظر آئے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ گفتگو ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور پھر سوال کریں؟ اس پر اللہ خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور سورہ عبس کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا، جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا بھی ہے، اور اگر تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن تو نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ اس صورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور فرماتے کہ مرحبا مرحبا اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عطا فرمایا۔ ابو قیس بن الفاقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اذیت پہنچاتا تھا۔ یہ ابو جہل کا خاص مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ نضر بن حارث بھی سرداران قریش میں سے تھا۔ تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں شاہان عجم کے قصص وغیرہ خرید کے لاتا، قریش کو سناتا اور کہتا کہ محمد تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتا ہے، میں تم کو رستم، اسفنجار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے بہت دلچسپ معلوم ہوتے تھے اور لوگ ان کے قصوں کو سنتے تھے اور قرآن کو نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ نضر بن حارث ملعون جو تھا گانے والی لونڈی خرید کر لے آیا اور لوگوں کو اس کے گانے سنوانے لگا۔ جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہونے والا ہے یا راغب ہو چکا ہے تو اس کے پاس اس لونڈی کو لے کر چلا جاتا، اس کو کھلاتا پلاتا اور پھر اس کو گانے سنواتا اور پھر اس سے کہتا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہو، اور کہتا کہ نماز پڑھو، اور محمد کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، دشمنوں سے جہاد کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر سورہ لقمان کی یہ آیات نازل ہوئیں۔
اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حقائقیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرتے اور اس سے استہزاء کرے یعنی مذاق اڑائے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ جیسے ان کے کانوں میں قفل ہیں تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک اور دشمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھا وہ عاص بن وائل تھا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا والد تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا بہت ہی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے آپ کی زندگی میں وہ سب وفات پا گئے تھے، اور یہ عاص بن وائل تھا جو آپ کی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور یہ مردود جو تھا یہ اکثر آپ سے کہا کرتا تھا محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہے، ان کا تو کوئی لڑکا ہی نہیں رہتا۔ ابتر کہتے ہیں کٹے جانور کو جس کی دم کٹ جاتی ہے۔ جس شخص کے آگے پیچھے کوئی نام نیوا نہ رہے تو اس شخص کو دم کٹا کہا جاتا ہے۔ اسی پر سورہ کوثر کی یہ آیات نازل ہوئیں، ان شانئک ھو الابتر، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ایک اور دشمنان دین اسود بن مطلب ہے، اور یہ اور اس کے ساتھی جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہوں اور کیسر و کسرا کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو نابینا کر دے اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما دے۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے اور اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن جنگ احد سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک اور مردود سردار تھا اسود بن عبد یغوث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب عبد المناف سے جا کر ملتا تھا۔ یہ بھی آپ کا شدید دشمن تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ طنزیہ انداز میں کہتا، یہ لوگ بادشاہ بنیں گے اس زمین کے، یہ کسرا کے سلطنت کے وارث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو کہتا تھا، آج آسمان سے کوئی بات نہیں آئی۔ اس قسم کے اور بیہودہ کلمات نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا۔ اس طرح ایک مشرک حارث بن قیس تھا جس کو حارث بن ایتلا بھی کہتے ہیں۔ ایتلا ماں کا نام تھا اس کی اور قیس باپ کا نام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے دشمنان اسلام کے سر، پیر، آنکھوں کی طرف کچھ اشارے کیے اور اس کا کیا مطلب تھا اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کیا انجام ہوا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو میری نیو جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے نیو نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔